امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے، ویکشف السوء، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اس کو زمین کا خلیفہ بناتا ہے، یعنی اشرف المخلوقات میں سے انسان بناتا ہے۔ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ اللہ تعالیٰ کا سوال ہے۔ آپ اس صفحے کی تقریباً 4-5 آیتیں شروع سے پارے 20 کا پہلا صفحہ آپ ترجمے سے پڑھیے۔ امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے زمین آسمانوں کو پیدا کیا؟ امن جعل الارض قرار، کون ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے؟ امن یہدیکم فی ظلمات الارض فی ظلمات البر والبحر، کون ہے جو زمین کے اندھیروں میں، پانی کے اندھیروں میں تمہیں راستے دکھاتا ہے؟ تو سارے چیلنجز اور سارے سوالوں کا جواب اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں کہ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ ہم سب کا جواب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اور تمام انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سارے جنات اور انسان کو جہنم کے لیے پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ۔ آپ غور کیجئے، اسلام، کلمہ توحید، اور پھر ساتھ ساتھ اس کا فہم۔ آپ میں سے کسی کو بھی کوئی چاہ کے بھی کسی بت کے سامنے جھکا سکتا؟ انشاءاللہ سر کٹا تو سکتے ہیں، لیکن ہم سر جھکا اللہ یہ کہ جان جانے کے ڈر سے اگر کوئی جھکا دے تو وہ معاف ہے۔ موت کے ڈر سے اگر کوئی کلمہ کفر کہہ دے یا عمل کفر کر لے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کی اجازت دے دی ہے کہ موت سے بچنا چاہتے ہو، کوئی اتنا ظالم ٹوٹ پڑا ہے تمہارے اوپر کہ یہ کلمہ کفر ادا کر یا عمل کفر کر، نہیں تو تیری گردن مار دیں گے۔ آپ موت سے بچنے کے لیے یہ کام کر سکتے ہو تاکہ آپ موت سے بچ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنوں نے مجھے پکڑ لیا اور مجھ سے کہا کہ اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ برے الفاظ بول دے تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے، ورنہ ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ اور مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ مجھے قتل کر دیں گے، تو میں نے آپ کے بارے میں چند الفاظ غلط کہے، ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بول رہے کھلا کھلا دوڑ دو چار، دیکھیے ایمان کا تقاضا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اپنے دل کو کس بات پر مطمئن پاتا ہے؟ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ان کو یعنی اطمینان دیا کہ تو مسلمان ہے، کلمہ کفر کہنے سے یعنی اپنے نبی کو برا بول کر کافر نہیں ہوا، اس لیے کہ موت کے ڈر سے یعنی موت سے بچنے کے لیے آپ کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں۔ لیکن میں دیکھا ہوں بہت سارے ایسے لوگوں کو غیر مسلموں کے ہاتھوں میں پٹتے ہیں، کٹتے ہیں، مرتے ہیں، لیکن نہ کلمہ کفر کہتے ہیں اور نہ کسی جو ہے بت کے سامنے سجدہ نہیں کرتے۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے منظر ہمارے پاس تو دیکھنے کو ملتا ہے ویڈیوز میں کہ کبھی وہ سجدہ کروا رہے ہیں، کبھی کچھ جو ہے اپنے بھگوانوں کے تعلق سے یا اپنے دیوی دیوتاؤں کے تعلق سے کچھ الفاظ بولنے لگا رہے ہیں، تو کچھ لوگ موت کے ڈر سے یا فتنے کے ڈر سے آ کے بول دیتے تو ہم فیصلہ کر دیتے کہ دیکھو کافر ہو گئے، بول کے کافر ہو گیا، جبکہ ہو سکتا ہے اس کو موت کا خوف تھا اس لیے اس نے کہا اور اپنے دل کو ایمان پر مطمئن پاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بات ہو۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس توحید کو، جس کلمہ شہادت کو ہم اقرار کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ اشہد، میں وٹنس ہوں، میں گواہ ہوں اس بات کا یقینی طور پر کہ میں یہ کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں جس کو مدد کے لیے پکارا جائے، جس کے نام پر جانور ذبح کیا جائے، جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، جس کے نام پر ایک دوسرے سے رشتے جوڑے جائے، جس کے نام پر ایک دوسرے کے واسطے دیے جائے۔ اللہ کے واسطے بول رہا ہوں بھائی، اللہ کے واسطے ذرا میرا کام کر دو، کتنے بار بولتے اپن اللہ کے واسطے ذرا میرا کام، یہ واسطہ جو رہے آپ کیا اللہ کے نام کی جگہ کوئی اور واسطہ دیتے آپ؟ محمد کے واسطے ہمارا کام کر دو صاحب، نبی کے واسطے ہمارا کام بنا نہیں دیکھا میں تو،
حالانکہ وہ لوگوں کو بھی نہیں دیکھا جو دن رات نبی نبی یا کی رٹ لگاتے رہتے. وہ لوگوں کو بھی نہیں. واسطہ دیتے تو اللہ ہی کا دیتے. بیوی شوہر کو شوہر بیوی کو, بچے ماں کو ماں, بچوں کو اولاد, والدین کو والدین, اولاد کو اللہ کا واسطہ دیتے. تو یہ ہماری جو توحید فطرتاً ہمارے اندر موجود ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر بچہ فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے. وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اس کو یہودی ہیں تو یہودی, نصرانی ہے تو نصرانی, مجوسی ہے تو مجوسی, شرک کرنے والے ہیں تو شرک, یعنی اس میں مبتلا کرتے ہیں. اگر فطرتاً دیکھا جائے تو انسان, اکثر آپ غیر مسلموں کو بولتے ہوا سنیں گے, ہمارے یہاں پہ تیلگو چلتی نا, دیوڑو اکڑ اناڑے یا بولے تو پینا اناڑے یا بولتا, انی اناڑو رہا بولے تو وکے وکڑو بولتا. فطرت ہے یہ. کتے بھگوانا بولتا کیلا وکے وکڑو بولتا. فطرت ہے. فطرت اندر سے دل فتوا دیتا اس کا کہ سب کا مالک ایک ہے, وہ سب سے اوپر ہے, اس کی کوئی مورت نہیں ہے, اس کی کوئی صورت نہیں ہے, نہیں بنا سکتے دنیا چاہ کے. یہ بہت ساری باتیں تو ان کی کتابوں میں لکھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس کلمہ توحید کے ہم اقراری ہیں اس کے تقاضوں کو بھی جانیں. صرف نام عبداللہ رکھے اگر کوئی اور کام غیر مسلموں کے کرے تو آپ سیدھا سیدھا بول دیتے. جیسے ہمارے ہندوستان کے کچھ اداکار ہیں اپنے گھروں میں دیوی دیوتائیں رکھے ہوئے ہیں, ان کی پوجا پاٹ بھی کرتے ہیں. جو لوگ دیکھتے ہیں اس منظر کو, علم رکھتے ہیں توحید و سنت کا, وہ سیدھے سیدھے جو ہے اس بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں اپنے دل میں, یہ تو اسلام سے خارج ہوگا. کیسے اس کی اسلام میں جگہ ہو سکتی ہے؟ جو پوری دنیا کو سمجھاتے پھر رہا ہے, بعض مرتبہ قرآن بھی پڑھ کے سمجھانے والے ہیں, قرآن کی معنی مفہوم بتانے والے ہیں, اور بت پرستی کرتے ہیں. اگر بت پرستی سے ہٹتے ہیں تو پھر قبر پرستی میں. جب تک ایک, جیسے قبر پرستی سے مراد میں بتا دوں ایک مثال کے طور پہ, ایک بہت بڑے ولی شخصیت یعنی پیر جس کو بولتے ہیں, شیخ جس کو بولتے ہیں, استاد محترم تھے, کہ ایک مرید ان کے پیر دبا رہا تھا. تو شیخ کو آنکھ لگ گئی, پیر صاحب کو, سو گئے. یہ پیر دباتے دباتے کچھ ان کو بولا. نیند میں تھے بیچارے, نہیں سنے. جب نیند سے جاگے تو مرید بولا پھر حضرت کیسا کریں گے, کیا کیسا کریں گے؟ میں تو آپ کو اتنا سب سنایا نا, میں تو سو گیا تھا, نہیں سنا. عقل مند کے لیے ایک جھلک کافی ہوتی. میں تو سو گیا تھا, نہیں سنا. آپ سو گئے تو نہیں سنے, پھر آپ جب مر جائیں گے ہم آپ کو قبر میں دفن کر دیں گے, پھر تب آپ کیسے سنیں گے؟ دنیا میں زندے ہیں آپ, سانس چل رہی ہے آپ کی, آپ دوبارہ اٹھ رہے ہیں اور مجھ سے پوچھ بھی رہے ہیں. تو جب قبر میں تو چلے جائیں گے, دوبارہ پلٹ کے آنے کا تو سوال ہی نہیں, جواب بات چیت کرنے کا تو موقع ہی نہیں ہے آپ کو. تو پھر میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ قبر میں جانے کے بعد میری سنیں؟ یقین مانیے اس عقیدے نے لوگوں کو تباہ برباد کر ڈالا, بہت سارے مسلمانوں کو, کہ قبر میں دفنانے کے بعد ان کی پاور اور بڑھ جاتی ہے. جتنا زندہ رہنے تک ان کی جو ہے یعنی لوگوں میں فیض, ان سے فائدہ پہنچتا رہتا ہے, مرنے کے بعد وہ بڑھ جاتا ہے, اس سے زیادہ پہنچاتے ہیں. اعوذ باللہ. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے لا یخلقون شیئا وهم یخلقون, وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے, وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. اموات غیر احیاء, مردے ہیں, زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون, ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. اب آج کی بنسبت میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کچھ باتیں, خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے, سورہ انبیاء کی ہے, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ سے پہلے ہم کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ, آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی. أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ, آپ اگر انتقال کر جائیں, مِتَّ کا ترجمہ اگر سیدھا سیدھا کیا جائے تو موت. اب ہمارے پاس موت لفظ ایسا ہے تھوڑا احتراماً نہیں ہو, انتقال تو بھی بولنا, پردہ فرما گئے بولنا, گزر گئے بولنا, دنیا فانی سے کوچ کر گئے بولنا, اچھے الفاظوں بولتے. موت ہمارے پاس کیا ہے معلوم, ایک وہ ایسا لفظ ہے گستاخی. ارے موت, مر گئے کیسا بولتے, مر گئے بولتے, انتقال بولو, مر گئے ایسا کیسا بولتے کیا؟
ہمارے پاس موت کا لفظ جو ہے یعنی اس کو حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے لفظ. اچھا یہاں پر عربیوں میں آپ پوچھیں گے این بابا انا ما اشوف من زمان هو مات اللہ رحم کرے وہ مات بولتا اللہ رحم وہ مات وہ مر گیا قبل 1 سنہ قبل شہرین ایسا مات کا لفظ استعمال کرتے یہ پردہ کر کے. حالانکہ ان کے پاس بھی انتقال کا لفظ تو انتقال یہ عربی لفظ ہی ہے منتقل ہونا. تو ہمارے یہاں پر یہ موت کا ورڈ گستاخی مان کے کیا کرے معلوم یہ ڈریس نکال دیے کہ ایک دن مرنا ہے ایک دن موت واقع ہونا ہے. موت کا لفظ استعمال ہونا چاہیے بار بار حدیثوں میں آیا ہے قرآن میں کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو کبھی کبھی میں استعمال کرتا ہوں ہمارے والد صاحب کے لیے کہ آپ کے والد صاحب ہمارے والد صاحب کو مرے ہوئے 16 سال ہو گئے. مرے ہوئے کیسا بولتے ہیں انتقال کیے ہوئے وہ لوگ. تو ایک مرے ہوئے لفظ وہ تو خود کو بھی دہشت بیٹھتی کہ میرے کو بھی مرنا ہے موت میرے اوپر بھی واقع ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا جا رہا ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد آپ سے پہلے کسی انسان کو ہم نے ہمیشہ کی زندگی نہیں دی. افإن مت اگر آپ مر جائیں گے فہم الخالدون جو آپ کے مخالفین ہیں زندہ رہیں گے ہمیشہ. تو کیا ہوگا کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے ان کو زندہ اوپر اٹھا لیا گیا لیکن ایک وقت آئے گا وہ بھی زمین پہ آئیں گے اور ان کے ساتھ بھی موت واقع ہوگی وہ بھی مریں گے ان کی بھی موت واقع ہوگی. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور قرآن میں یہ عقیدہ ثابت ہے قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا. آگے ایک بات کہتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا. چنانچہ جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے تھپڑ رسید کیا. صحیح روایت ہوئی موت کا فرشتہ جب اچھا انبیاء ایک ایسی شخصیت ہے کہ موت کا فرشتہ اطلاع کر کے آتا. انبیاء ایک ایسا مسئلہ ہے انبیاء سے اس کی اجازت لی جاتی صرف انبیاء کے لیے خاص ہے. تو موت کا فرشتہ جب آتا موسیٰ علیہ السلام کے پاس بولتا میں اب روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں انہوں اس کو تھپڑ مار دیتے. تو وہ جب ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے اسے تھپڑ مارا اس کی ایک آنکھ پھوٹ گئی. مسلم کی روایت. وہ اپنے رب کے پاس واپس لوٹا اللہ کے پاس گیا اور کہا کہ اس بندے کی طرف تو نے بھیجا ہے مجھے جو موت کا خواہش مند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کی اس آنکھ کو درست کر دیا. پہلے اس کی آنکھ لوٹائی کہا جاؤ اس سے کہو وہ ایک بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھے پھر جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ان میں سے ہر بال کے بدلے اس کو 1 سال مزید عطا کر دیا جائے گا. یعنی جتنے بال انہیں پیٹھ پہ ہاتھ پھیرے بیل کی جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے لگیں گے اتنے بالوں کے بدلے زندگی کا 1 سال اس کو عطا کیا جائے گا. اتنے سال ہوں گے ہزاروں میں ہوں گے کہ لاکھوں میں ہوں گے بہت بال ہوتے ہیں نا. تو موسیٰ علیہ السلام کا سوال دیکھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا تو پھر آئے گا. بولا ہاں میں پھر آؤں گا. تو بولے اگر جب مرنا ہے جب تو پھر ابھی میرے کو لے کے چلو. تو پھر راضی ہو گئے. تو یہ ایک منظر اس حدیث سے ثابت ہوا کہ موت سے قطعاً چھٹکارا نہیں ہے. قرآن میں ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ کا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر ذرا برابر بھی تاخیر نہیں ہوتی. ذرا برابر بھی سیکنڈ ادھر ادھر نہیں ہوتا. کس کو کہاں کیسے کب کدھر یہ سب طے ہے اللہ کے پاس. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کچھ کیا کرے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب کہاں مرے گا. اسی طرح سے ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. اکثروا ذکر ہادم لذات الموت فإنه لم يذكره احد في ضيق من العيش الا وسعه عليه کیونکہ جو شخص بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خوشحال بنا دیتا ہے. موت کو غربت میں یاد کریں گے اللہ تعالیٰ اس پر امیری نازل کر دیتا ہے یعنی اس کو تنہائی سے نکال دیتا ہے صحیح بنا دیتا ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا چونو چرا میں کو یقین ہے آپ موت کو یاد کریں گے تو کیسے یاد کریں گے کہ بھائی ایک دن میرے کو مرنا ہے. مرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ مرنے کے لیے مرنے جانا نہیں ہے بلکہ اس کی تیاری کرنا ہے کہ مجھے وہاں پر جانا ہے مر کے ایک دن
تو اس کے لیے اللہ کو راضی کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا ہے، عاجزی اختیار کرنا ہے، اور اس کے جو احکام میرے اوپر نافذ ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ سب سے پہلا حکم ہے کہ میں اس کی توحید میں کسی کو شریک نہ کروں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادت کروں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہوئے طریقے پر کروں۔ دوسرا وہ کون سی عبادت ہے؟ نماز ہے۔ نماز اللہ کے سامنے رکوع کرنا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان کو کہا جاتا ہے رکوع کرو نہیں کرتے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سجدے کے تعلق سے قرآن کریم میں کہا، جو پچھلی مرتبہ بھی شاید میں آپ کو سنایا تھا، کہ بروز محشر سجدے کا حکم ہوگا، کچھ لوگ سجدے میں گر جائیں گے اور کچھ لوگ کرنا چاہیں گے لیکن کر نہیں پائیں گے۔ یہ دنیا میں صحیح سالم تھے لیکن سجدے کی طرف بلائے جاتے تو نہیں جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور بھی بہت ساری عبادتیں جو ہماری زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو شخص مرنے کی تیاری کرتا ہے وہ اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہے، جس میں ساری چیزیں آ گئی، زندگی کے سارے وہ کام آ گئے۔ انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، معاملے داریاں ہیں، لین دین ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، دوستی رشتہ داری ہے۔ دیکھیے آپ لوگ آپس میں یہ دوستی جو آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نبھاتے ہیں، کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ کتنی بڑی خیر کی چیز ہے۔ آدمی ہر کوئی متلاشی ہوتا ہے ایک اچھے دوست کا۔ اگر آپ لوگوں میں ایک دوسرے کے آپ لوگ خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کے جو ہے غمگسار ہیں، ایک دوسرے کے لیے خیر چاہتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے اچھا دوست بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں جو آدمی گھر والوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دے کے یہ باتیں سمجھائے ہیں کہ ایک شخص ہوتا ہے جو آگ جھونکنے والے سے دوستی کرتا ہے، اور ایک شخص ہوتا ہے جو عطر بیچنے والے سے دوستی کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی اس کی مثال دیتے ہیں اچھے اور برے دوست کی مثال۔ اچھا دوست عطر بیچنے والے کی طرح ہے، اور برا دوست آگ تھپکنے والے کی طرح ہے۔ اچھے دوست کی صحبت میں رہیں گے آپ اس سے عطر خریدیں گے، اگر عطر نہیں بھی خریدیں گے آپ کو اس کی خوشبو پہنچتی رہے گی۔ برے دوست سے آپ دوستی کریں گے جو آگ جھونکنے والا ہے، آگ تھپکنے والا برا نہیں ہے، مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ آپ اس کی صحبت میں بیٹھیں گے، وہ دھواں آپ کے کپڑوں میں آئے گا، آپ کو اس کی انگار کی بدبو لگے گی، پھر دوسرا آپ کے کپڑے داغدار ہوں گے۔ یعنی برا دوست، بہت سارے لوگ ذلیل شخص سے دوستی کر کے عزت پانا چاہتے ہیں۔ شرابی ہے، اس سے دوستی کریں گے آپ کو عزت نہیں ملے گی۔ آپ کے سامنے اگر لوگ آپ کے ظلم کے ڈر کی وجہ سے جو ہے عزت کر رہے ہیں تو یہ جان لو کہ لوگ آپ کے بد پیچھے بولیں گے کہ شرابی کا دوست ہے۔ اسی طرح سے کوئی لوگوں کو دھوکے دینے والا، فراڈ کرنے والا، اور اسی طرح سے لوگوں کا نقصان کرنے والا، بدسلوکیاں کرنے والا، آپ اس کے دوست ہیں۔ آپ چاہے کتنے بھی معزز ہوں، آپ ایک ذلیل شخص کے دوست ہیں، آپ کو عزت نہیں مل سکتی۔ لہٰذا اپنی عزت کو تار تار نہ کریں ایسے لوگوں سے دوستی کر کے جو بے نمازی ہیں، جو اللہ کے احکام کے نافرمان ہیں، جو لہو و لعب جو ہے لطف رہتے ہیں، جو اسی طرح سے جو ہے بہت سارے ایسے کام جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے اس میں ملوث رہتے ہیں، اور ہم ان کے دوست، ان کی محفل میں بیٹھنا اٹھنا، ان کے ساتھ چلنا پھرنا، ان کی یاد سے ہماری یاد تازہ ہو جائے، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ موت کے تعلق سے بہت سارا ایک عنوان تھا، یہ اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے جیسے ہمارے کوثر بھائی کا انتقال ہوا، اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب کو کوئی نہ کوئی بھائی ہے، کوئی نہ کوئی دوست ہے، رشتہ داروں میں ہے۔ مرنے کے بعد خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے کہ ان کی اچھائیاں بیان کی جائیں، ان کا تذکرہ اگر ہو تو ان کی اچھائیاں بیان کی جائیں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے پاس سے گزر رہے تھے تو لوگ بیٹھ کے اس جنازے کی تعریف بیان کر رہے تھے، یعنی اس شخص کی اچھائیاں بیان کر رہے تھے کہ ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا۔ اب وہ اچھائیوں سے مراد ہمارے پاس کیا ہے معلوم؟ اچھائیاں بولے تو ہمارے پاس اچھائیاں بھائی اچھے کپڑے پہنتا تھا، بن ٹھن کے رہتا تھا، خوددار تھا، کھلاتا تھا پلاتا تھا، یہ اچھائیاں سمجھتے ہم۔ اچھائیوں میں سب سے بڑی اچھائی ہے موحد تھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا کا مطلب نہیں تھی اس کو۔ جانور ذبح کرتا اللہ کی رضا کے لیے، دعوت کرتا اللہ کی رضا کے لیے، عبادت کرتا اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے والا نہیں تھا، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام کی عبادت دعوتیں کرنے والا نہیں تھا۔ ہمارے یہاں ہوتی ہے نا بھائی 11ویں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پہ ہوتی ہے، جبکہ عبد القادر جیلانی کی نہ اس میں کوئی نصیحت ہے، نہ عبد القادر جیلانی صحابہ کے دور میں تھے،
اور نہ صحابہ کرام نے نبی کے نام سے کوئی دعوتوں کا سلسلہ جاری کیا. کوئی ہم کو ایسی دعوت نہیں ملتی کہ صحابہ فلانے محلے میں فلانے تاریخ کو فلانے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی دعوت کرتے تھے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب پہنچانا. صحابہ کے بعد تابعین جو صحابہ کے ماننے والے تھے, بعد میں اسلام قبول کرے وہ لوگ, نبی کو نہیں دیکھے وہ لوگ, صحابہ کو دیکھے. وہ لوگ کسی ابو بکر کے نام سے ایک مہینہ انتخاب کر لیا, چلو یہ مہینے میں ابو بکر کو ایسال ثواب پہنچیں گے, دعوت کریں گے. نہیں ملتا آپ کو کہیں. عمر کے نام سے, علی کے نام سے, عثمان کے نام سے رضی اللہ عنہ اجمعین. یہ تو وہ صحابہ تھے جن کے ہاتھوں میں جنت کی سرٹیفکیٹیں تھی, جن کو آسمان سے بشارت ہے یہ جنتی عشر مبشرہ, 10 صحابہ تھے وہ. اور پھر پورے صحابہ کے تعلق سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی, اللہ سے راضی. ایک صحابی کے بارے میں بتاؤ تو ان کا شاگرد نے ان کے نام سے ہر سال میں ایک مہینہ ایک تاریخ طے کر دیا تھا, اور عمر کے نام سے, علی کے نام سے, عثمان کے نام کوئی دعوت کرتا تھا. آپ نہیں بتا سکتے تاریخ اٹھا کے, مگر دیکھیے آپ کئی سو سال بعد آنے والے عبد القادر جیلانی کے نام سے لوگوں نے ایک مہینہ اور ایک دعوت اور اس کے نام پہ چندہ. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے بغیر ضرورت کے جو لوگوں سے مانگیں گا بروز محشر اس کے جسم پہ گوشت نہیں ہوگا, اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا, ذلیل و رسوا ہوگا. لوگ دیکھ کے پہچانیں گے, اچھا یہ بغیر ضرورت مانگتا تھا لوگوں سے. ہاں, اور پھر کس کے نام پہ؟ اللہ کے نام پہ نہیں, 11ویں کے نام پہ, 12 عرفات کے نام پہ, میلاد النبی کے نام پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے تک اپنے نام پہ چندہ نہیں منگائے, نبی کے انتقال کے بعد نبی کے نام پہ لوگ چندہ منگائے. کہ کیا کرنا ہے بھائی؟ نبی کے نام کی دعوت کرنا ہے, خوشیاں منانا ہے. جبکہ صحابہ کرام کی جو زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ صحابہ 100 سال تک بھی زندہ رہے. اٹھاؤ زندگی ان کی تلاش کرو, دیکھو کبھی انہوں نے کوئی مہینہ, کوئی دن, کوئی تاریخ انتخاب کر کے نبی کے نام سے. حالانکہ فتوحات کا دور تھا, ملک کے ملک آباد ہو رہے تھے, مال غنیمت جمع کرنے کے لیے بڑے بڑے میدان لگائے جاتے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کی وجہ کیا بنی؟ وہی مال غنیمت, مال فل آ رہا, اپنے لوگوں میں تقسیم کر دے رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہی وہ مال کے بدلے میں درہم و دینار انہوں بیت المال میں جمع کر رہے ہیں. اتنا مال آتا تھا کہ لوگ حسد, بغض, عناد کا شکار ہو جاتے تھے. تو اتنا مال رکھ کے نہ وہ گلیاں سجائے, نہ وہ شہریں آبادیاں سجائے, نہ وہ لوگوں کو جو ہے خوشیوں کی محفلیں سجاؤ, خوشیاں مناؤ, آ گیا بلکہ اس طرح کے نعرے لگائے. آج دیکھو مولوی چاہ کے بھی نہیں روک سکتے اب قوم کو. جس طرح وہ گنپتی وغیرہ کیا بولتے اس کو, کچھ اچھا بولتے, وسرجن, ان کے ٹکر پہ چل رہا مسئلہ. رام نامی لے لو یا گنیشوں کا لے لو, جو بھی لوگ ان کے ٹکر پہ. اور صرف اپنے ہندوستان میں نہیں ہے, کچھ یمن میں بھی ہے, کچھ ترکی میں بھی ہے, کچھ مصر میں بھی ہے, کچھ عربی ممالک میں بھی یہ چیز جگہ پکڑ لی. نبی کے پیدائش کی خوشیاں مناؤ. اللہ کی قسم کھا کے بول رہا ہوں, جتنا مسلمان اس دن نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا, نبی کو ذلیل و رسوا کرتا, حالانکہ نبی ہونے والے نہیں ہے, یعنی اس نے وہ کوشش کی جو غیر مسلم بھی نہیں کر سکے. تو اجتماع بھائی, لوگوں کا ہجوم, عورتیں ناچ رہی, مرد ناچ رہے, جوان شرابیوں کی طرح, کبابیوں کی طرح, جواڑیوں کی طرح ناچ رہے ہیں. کس کے نام پہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور علماء صرف ممبر پہ ٹھہر کے بول رہے بھائی نکو کرو ایسا, خاموشی سے جانا, ایک جگہ ذکر کر لیتے بیٹھنا, جو ہے خاموشی سے مسجدوں میں ذکر کرنا, اپنی مسجدوں میں عبادت کرنا. تم جو ایسی چیز, اس لیے علماء کہتے ہیں بدعت بانج نہیں ہوتی, اس کو بچے ہوتے ہیں. جب ایک بدعت ایجاد ہوتی نا, آپ اس کو دیکھیں گے ہر شہر میں, ہر ملک میں طرح طرح کے رنگ بدلتے رہتے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ کہتے تھے, ہر بدعت گمراہی ہے, وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, ہر گمراہی جہنم میں لے کے جاتی. تو میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میت کے تعلق سے, مرنے والے کے تعلق سے اچھائیاں بیان کرنا, کہ اس کی اچھائیاں کیا, کہ اچھائیوں میں سب سے بڑی اچھائی اس کا موحد ہونا ہے, توحید. سیکنڈ, نمازی ہے, پرہیزگار ہے, اور اس کی اور بھی بہت ساری خوبیاں اخلاقی اعتبار سے, جیسا کہ ہم بولتے کہ بھائی بڑے معاملے داری میں اچھے تھے, دوستوں کے ساتھ اچھا رہتے تھے, حسن سلوک کرتے تھے, میاں بیوی جو بہت خوش مزاج تھے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک, ایسی بہت ساری اچھائیاں. اپنی اولاد کو اچھا پڑھائے, عزت ادب سکھائے, اخلاق سکھائے, اس طرح کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ راستے سے جا رہے تھے, لوگ ایک میت کی جو ہے تعریف کر رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے واجب ہو گئی.
کیا بولے؟ واجب ہو گئی. صحابہ پوچھے اللہ کے رسول کیا واجب ہو گئی؟ جنت واجب ہو گئی. تم لوگ ایک دوسرے پر آپس میں گواہ ہو, یعنی ہم آپس میں ہے نا, ایک ساتھ ہے نا, ہم ایک دوسرے پر گواہ ہیں. تو یہ جو لوگ گواہی دے رہے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ اچھا تھا, ایسا تھا, ویسا تھا, تو پھر یہ گواہی اس کے اچھے ہونے کی علامت ہے, واجب ہوگی بولے اللہ کے رسول. پھر ایک مرتبہ ایسے ایک جنازے سے گزر رہے تھے, لوگ اس کی برائیاں بیان کر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے واجب ہو گئی. صحابہ بولے کیا واجب ہو گئی؟ اللہ کے نبی بولے جہنم واجب ہو گئی, تم لوگ ایک دوسرے پر گواہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دیکھیے ہر کوئی جو ہے کوئی نہ کوئی ایسے دوست کی تلاش میں رہتا ہے کہ وہ اس کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچائے. کم سے کم آخری فائدہ دل لگانے کا واسطے ساتھ میں بیٹھے تو ہر کوئی تلاش میں رہتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے دو طرح کے دوست ہوتے ہیں, ایک وہ جو دینی فائدہ پہنچائے اور ایک وہ ہے جو دنیاوی دوست ہے. مفہوم بتا رہا ہوں میں حدیث کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دوست کو افضل بتائے جو دینی فائدہ پہنچائے, یعنی اس کو امر بالمعروف, نیکیوں کا حکم کرے. بھائی دیکھ نماز نہیں چھوڑنا ہے اپنے, بھائی کیا ہوا ہے صبح میں فجر میں نہیں دکھے تم, نہیں ہوتا بھائی ایسا ہے. ایک دوسرے کو نیکیوں کی تلقین کرے, یہ اچھا دوست ہے. ہمارے گھر اچھا کون ہے؟ کاؤنٹر کے پہلے کھڑا رہنا, خالی بار بار پوچھنا کہ چائے پیئیں, چلو اٹھیں گے, چلو کھلانے والا پلانے والا. ہم جیسا ذرا پریشان دکھتے کیا ہوا بھائی, کچھ پیسوں کی ضرورت ہے کیا؟ انہیں زبردست ہے, بہترین ہے. چہرہ دیکھ کے بول دیتا ہوں کچھ ضرورت ہے کیا؟ میرے کوئی اتنے دوستوں میں کوئی نہیں ہے, انہیں پوچھتا بھائی میرے. اس کے مقابلے میں اگر ایک ایسا دوست ہے آپ کے پاس جو آپ کی نماز, آپ کے ذکر, آپ کی توحید, آپ کی سنت کے بارے میں خیال رکھتا, تو یقین مانیے وہ اس سے بہتر ہے. لیکن ہماری نظر میں بہتر وہ نہیں ہے. انہیں آتا خالی نماز پوچھتا, روزہ پوچھتا, قرآن حدیث پوچھتا, لیکن انہیں اصل انہیں پورے وقت میں ساتھ کھڑے والا تھا بھائی. تو ہمارے پاس ایک میزان ہے, جو میزان چینج کرنے کی ضرورت ہے. پڑھنا ادھر کا ادھر کرنا ہے, صحیح ہے نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ آپ لوگوں میں کوئی ایسا ہے, لیکن اکثریت یہی ہے نا. معاشرے کا کیا حال ہے؟ میں ایسی محفلوں کو کینسل ہوتے ہوئے دیکھا ہوں جہاں میں جانے والا ہوں. کینسل ہو گئی محفل, ارے انہوں آنے والے محفل کینسل, کہیں کو دینی باتیں بتا. بعض مرتبہ ایسا بھی اتفاق ہوا, اچھا میرے ساتھ اس نے ہوتا ہے یہ, اکثر جو دین کی بات کرتے نا ان کے ساتھ ہوتے ایسی چیزیں. مثلا 4 گاڑیاں جا رہی, تو ایک گاڑی میں مولوی صاحب کو بٹھانا ہے, وہ 4 گاڑیاں سفر میں جا رہے ہیں, 100-200 کلو میٹر جا رہے ہیں. تو اب پورے گاڑیاں والے بے چین ہیں کہ کس کی گاڑی میں ڈالیں گے مول صاحب. جو گاڑی میں انہوں رہیں گے وہاں گاڑیاں نہیں لگا سکتے, گاڑیاں نہیں دے سکتے, ٹھاٹا ٹھیٹی نہیں کر سکتے, خالی دینی باتیں چلتے. تو چاروں گاڑیاں والے ان کو اگنور کرتے گئے, پہلی گاڑی والا, دوسری, تیسری, چوتھی, آخر میں مول صاحب رک گئے, نہیں گئے, گاڑیاں چلے گئی. یہ حال ہے پرجن. خبر کا بول رہا ہوں میں تم, ادھر ادھر کا نہیں, اچھے پڑھے لکھے گریجویٹ لوگوں کا. ہاں ایسے یہ بہت, یعنی وما قدر اللہ کا قدری. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا لوگ جس طرح اللہ کی قدر کرنی ہے نہیں کیے. اللہ کی ناقدری کیا ہے کہ اس کا علم جاننے والے, قرآن و حدیث بتانے والے, یا اس کی تعلیمات ہے, اپنے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے, حدیث رکھی ہوئی ہے, اس کو نہیں پڑھنا, نہیں دیکھنا, اس کے بارے میں نہیں سننا, نہیں بولنا, یہ ناقدری اللہ تعالیٰ. وَلَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. لوگوں تمہیں کیا ہو گیا, تمہاری نظر میں اللہ کا کوئی مقام مرتبہ نہیں. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. حالانکہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. مٹی کا کام کہاں رہتی جی؟ مٹی پیروں کے نیچے رہتی, سر کے اوپر رہتی. زلیل چیز کو اللہ اتنی بڑی عزت دی ہے, لوگ آنکھوں سے لگاتے, پیشانیوں کو بوسے لیتے, ایک دوسرے کو گلے لگاتے, یہ مقام دیا اللہ. اور وہ اللہ کو جو ہے لائٹ لے لیا انسان. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بات فرمائے. تو ہم کوثر بھائی کے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے, سوال و جواب ان کے لیے آسان فرمائے, قبر کی زندگی ان کے لیے تمام کی تمام باعث خیر, رحمت و برکتیں بنا دے. اللہ تعالیٰ ان کو خوش و خرم رکھے آخرت کی زندگی میں, جیسا کہ وہ دعا ہے وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ. اللہ اس دنیا کی جگہ سے بہتر جگہ ان کو عطا فرمائے, اللہ دنیا کے اہل و عیال سے بہتر اہل و عیال ان کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں داخلہ فرمائے. بارک اللہ علیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.